بنی ہے یہ رب کے لیے۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں آپ کا میزبان علی رضا، اور آپ سب کے لیے ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں، جہاں بستے ہیں، جہاں آباد ہیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں۔ پروردگار اپنی رحمتوں، نعمتوں، برکتوں سے آپ کو سرفراز فرماتا رہے۔ ناظرین، آپ تمام معزز خواتین و حضرات کے لیے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ یعنی KGN کی جانب سے یہ براہ راست نشریات کا آغاز ہو گیا، اور ان براہ راست نشریات کا مقصد اور مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم آنے والی عید الاضحیٰ پر ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اجتماعی قربانیوں کا اہتمام کر رہے ہیں، جو کر چکے ہیں، اور ان اجتماعی قربانیوں کا اہتمام جو کیا جا رہا ہے، اس اہتمام کا سب سے اہم ترین ستون آپ معزز خواتین و حضرات ہیں۔ یعنی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے عید الاضحیٰ پر جو قربانیاں پیش کی جائیں گی، ان قربانیوں کا مقصد اور مطلب صرف یہ ہے کہ ان قربانیوں سے حاصل ہونے والا جو گوشت ہے وہ غرباؤں کے ان آشیانوں تک پہنچ جائے کہ جن لوگوں کو اس گوشت کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے معزز خواتین و حضرات کہ سال کے گزرتے ہوئے 12 مہینوں میں 11 مہینے ایسے ہیں، 11 مہینے ایسے ہیں کہ جس پیریڈ میں، جس دورانیہ میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں ایسے گھرانے ہیں جو سال کے 11 مہینے گوشت جیسی نعمت کو بھی استعمال نہیں کر سکتے، کھا نہیں پاتے۔ کیوں؟ کہ ان کے حالات ہی اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ گوشت خرید کر اور کھا سکیں۔ ان تمام معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے اجتماعی قربانیوں کا سلسلہ پاکستان میں جاری رہتا ہے، اور ہم بھی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے اجتماعی قربانیوں کی اس ٹیلی تھون میں، ان براہ راست نشریات میں آپ تمام ماؤں، بہنوں، بزرگوں، بیٹیوں، دوستوں، احباب سے ہماری گزارش یہ ہوتی ہے کہ آپ بھی اگر چاہے اپنی قربانی اپنے گھر پر کر بھی رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ ضرور کرنا چاہیے کہ اگر پروردگار عالم نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے، اللہ نے آپ کو صاحب ثروت بنایا ہے، آپ اپنے یہاں دھوم دھام سے قربانی کرتے ہیں، پروردگار آپ کے اس معاملے میں اور آپ کی مدد فرمائے، رہنمائی فرمائے۔ لیکن آپ اگر صاحب ثروت ہیں اور اللہ نے رزق روزی میں فراوانی دی ہے، تو آپ کو ان اجتماعی قربانیوں میں ضرور اپنی جانب سے جانور کو شامل کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ اجتماعی قربانیوں کا مقصد یہ ہے کہ ان قربانیوں سے جو گوشت حاصل ہوتا ہے وہ غرباء اور مساکین کے دروازوں تک، ان کے گھروں تک پہنچایا جاتا ہے، تاکہ وہ فراوانی سے اس گوشت کا استعمال بھی کریں اور اس گوشت کو پریزرو بھی کریں، اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کے پاس غربت کا یہ عالم ہو، ان کے یہاں نہ فریج ہے، نہ ڈیپ فریزر ہے، تو ناظرین اس اجتماعی قربانیوں کی بدولت وہ کئی کلو گوشت اپنے گھروں میں مسالہ لگا کر سکھا لیتے ہیں۔ جب وہ بالکل مکمل طور پر سوکھ جاتے ہیں تو وہ اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، جب دل چاہتا ہے تو اس گوشت کا استعمال کرتے ہیں، اسے پانی میں بھگو کر 2-3 گھنٹے پانی میں بھگو کر اس گوشت کو رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اسے پکا کر وہ اس نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے، تمام ساتھیوں سے، تمام ناظرین سے یہ کہنا ہے کہ آپ ان اجتماعی قربانیوں میں اپنی جانب سے یا تو حصہ خرید لیجئے، یا خریدیے پوری گائے یا ایک بکرا پورا۔ ایک پورا بکرا جس کی قیمت پاکستانی رقم میں بنتی ہے تقریباً 36,000 روپے، پوری گائے جس کی قیمت بنتی ہے 1,40,000 روپے، اور اس گائے کے جو 7 حصے ہوتے ہیں، ان 7 حصوں میں ایک حصہ
ایک حصہ جس کی قیمت بنتی ہے 20,000 روپے. 20,000 روپے ایک حصے کی قیمت. پوری گائے کی قیمت 1,40,000 روپے اور ایک بکرے کی قیمت 36,000 روپے ہے. ناظرین محترم، آپ اس اجتماعی قربانیوں میں اپنے آپ کو شامل کر کے یقینی طور پر خدائے بزرگ و برتر کی وہ حمایت حاصل کر پاتے ہیں کہ جو ہماری اور آپ کی ہمیشہ سے سوچوں میں رہتا ہے کہ پروردگار ہمارے کسی عمل اور کردار کو قبول فرما دے. اور ہماری دعا ہے کہ پروردگار عالم رب کعبہ ہماری ان کوششوں، ان کاوشوں کو قبول فرما لے تو زندگی باغ و بہار ہو جاتی ہے. ناظرین، اس ہمارے ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے کھلے ہوئے ہیں. ٹیلی ویژن کے اسکرین پر جو ٹیلی فون کے نمبرز آ رہے ہیں ان نمبروں پر آپ کہیں بھی کال کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو بینک ڈیٹیل نوٹ فرما لیں، آپ چاہیں تو ڈائریکٹلی ہمارے کنٹرول کو کال کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ اس مدد کی اپیل میں کیا مدد کرنا چاہتے ہیں. ہماری اس ٹرانسمیشن میں اس وقت جو موجود ہیں علامہ اطہر میاں صاحب. علامہ صاحب کی آمد ہمارے اس پروگرام کے لیے باعث افتخار ہے کہ علامہ صاحب صاحب علم ہیں، صاحب فقہ ہیں، صاحب شریعت ہیں، اور ہم ان سے یہ گزرتی ٹرانسمیشن میں گفتگو کرتے چلے جائیں گے. علامہ صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. کیسے ہیں آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر. اس کے ساتھ ساتھ محمد وقاص قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقاص قادری ماشاءاللہ بہت دلکش ثناخواں ہیں اور حمد و نعت ان کا وصف ہے، اور یہ حمد و نعت میں بڑے کوشاں رہتے ہیں. محمد وقاص قادری صاحب، آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ. جزاک اللہ. سلامت رہیں، آباد رہیں، خوش رہیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل الحمدللہ. الحمدللہ. ناظرین محترم، ہماری یہ ٹرانسمیشن اپنے آغاز میں آ گئی، اور ایک بار پھر آپ سب کو میں یہ بتاتا چلوں کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی اس ٹرانسمیشن میں ہمارا اور آپ کا جو رابطہ ہے وہ جاری ہے. آپ چاہیں اسٹوڈیوز کے نمبر پر کال کر سکتے ہیں، آپ چاہیں ہمارے کنٹرول پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں. بس اتنی سی زحمت ہے ناظرین کہ آپ اگر یہ پوری گفتگو سننے کے بعد یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ الجھن کا کام ہے کہ ہم کنٹرول پہ فون کریں، کنٹرول پتہ نہیں ہم سے کیا پوچھے، ہم ان کو کیا جواب دیں، وہ ہم سے کیا مانگیں، میں کہتا ہوں چند لمحوں میں ایک ٹیلی فون کال کرنے کی دیر ہے. چند لمحوں میں آپ اپنا مقصد پا جائیں گے اور آپ کی جانب سے قربانی کا جانور یا قربانی کا حصہ چند لمحوں کی گفتگو میں شامل ہو جائے گا. بس ہماری ٹیلی فون کالز پر آپ فوری طور پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ہم آپ کے ٹیلی فون کال کے منتظر ہیں. محمد وقاص قادری صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، تو ناظرین محترم کیوں نہ حمد باری تعالیٰ سے اس سیشن کا آغاز کریں. بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب جو تیری رحمت کم وہ میرا دل نہیں
مانگنا نہ جسے کو وہ کوئی سائل نہیں، کرم پرور کر کے میرے گناہوں پہ نہ جا رحم کے قابل ہوں میں، انصاف کے قابل نہیں، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم میرے اللہ، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الہدی والنعمت والنعمت لک والملک لا شریک لک، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے لائق حمد و ثنا تیرے سوا کوئی نہیں، سننے والا سیوں کی التجا کوئی نہیں، ڈوبتوں کو جو بنا دے نا خدا کوئی نہیں، جھولیاں بھر دے جو سن کے موتا کوئی نہیں، سوا تیرے سوا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، نام بھی ہمارے اور آنکھیں نم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الہدی والنعمت لک والملک لا شریک لک، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔ ناظرین محترم، آپ ملاحظہ فرما رہے تھے محمد وقاص قادری کو حمد باری تعالیٰ پیش فرما رہے تھے۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے ہونے والی یہ ٹرانسمیشن جاری، یہ براہ راست نشریات ہمارے اور آپ کے درمیان صرف اس بات کی دلیل ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن بس قریب سے قریب تر آتے چلے جا رہے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ
کہ جلد از جلد اجتماعی قربانیوں میں آپ تمام دوستوں کی جانب سے ذبیحوں کو شامل کیا جائے، حصوں کو شامل کیا جائے، تاکہ عید کے پہلے، دوسرے اور تیسرے دن جب قربانیوں کا سلسلہ ہو تو ناظرین جو قربانی پیش کی جاتی ہے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر باقاعدہ ٹکر کی صورت میں آپ تمام دوستوں کے نام چلتے رہتے ہیں تمام دن، عید کے پہلے، دوسرے اور تیسرے دن. اور ان باتوں کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے تاکہ آپ کی کوششیں اور کاوشیں، ہماری محنتیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی تمام تر ترتیب عید الاضحیٰ پر مکمل ہو پائے. دوستو، ہم عید قرباں یعنی عید الاضحیٰ کے دن یہ سب معاملات کرتے کیوں ہیں؟ زندگی میں عید الاضحیٰ کا مقصد کیا ہے؟ علامہ صاحب سے گفتگو فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. صدق اللہ العظیم. علی بھائی، سب سے پہلے KGN کو بھی مبارکباد ہو اور آپ کو بھی ماشاءاللہ ماہ ذی الحجہ مبارک ہو، اور تمام عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو ماہ ذی الحجہ بہت بہت مبارک ہو. علی بھائی، یقیناً ماہ ذی الحجہ قربانی کا مہینہ ہے، ہاں، اور ہمیں دین اسلام قربانی کا درس دیتا ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے قربانی کا سلسلہ شروع ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی جسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جاری و ساری فرمایا، اور تا قیامت تک وہ جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. یاد رکھیے گا کہ قربانی قرب سے نکلا ہے، واہ، اور تقرب اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے کو قربانی کہا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے، اگر نماز پڑھتے ہیں تو نماز بھی در حقیقت تقرب اللہ کے لیے ایک عظیم رکن ہے. اسی طرح زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور اسی طرح مال اللہ کی راہ میں تقسیم کیا جاتا ہے. واہ، جب ہم قربانی کرتے ہیں بظاہر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، لیکن اس کا اجر اور ثواب جو احادیث مبارکہ میں ہیں، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ہر بال کے عوض، اگر بھائی ہم کاؤنٹ کرنا جائیں تو ایک جسم پہ کتنے بال ہوتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس کے جسم پہ کتنے بال ہیں. ہر بال کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکی عطا فرما رہا ہوتا ہے. اور پھر ہم یہاں پر گائیں ذبح کر رہے ہیں یا بکرا ذبح کرتے ہیں، یا اللہ کی راہ میں اونٹ نہر کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کا خون زمین پر آنے میں وقت لگتا نہیں ہے، چند سیکنڈ لگتے ہیں اور خون جو ہے زمین پر پہنچ جاتا ہے. لیکن اللہ کی رحمت کیسی ہے کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں قربانی کرتا ہے، خون زمین پر بعد میں آتا ہے، لیکن اللہ اس کی پہلی مغفرت فرما دیتا ہے. واہ واہ، اور پھر جو شخص قربانی کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے ہم جب قربانی کے لیے جاتے ہیں تو جانور بھی فربا لیتے ہیں، طاقتور لیتے ہیں، اور اس جانور کو اس لیے اللہ کے راہ میں قربان کرتے ہیں کہ کل بروز قیامت، کیونکہ حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قربانی کرتا ہے، قیامت کے دن وہ قربانی کا جانور اس کے لیے سواری بن جائے گا، اور وہ سوار ہو کے جنت میں داخل ہوگا. تو آپ اندازہ کیجئے یہ سارا عمل ذلائیت کے لیے ہو اور تقرب اللہ کے لیے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے. یقیناً خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے، نہیں ینال اللہ، اللہ کی بارگاہ میں گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کی بارگاہ میں خون نہیں پہنچتا. ہم قربانی کرتے ہیں، خون زمین پی جاتی ہے، ہم قربانی کرتے ہیں، گوشت ہم کھا جاتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں الا بالتقوی، صرف تقوی پرہیزگاری اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. اور جو پرہیزگاری کے ساتھ، الہیت کے ساتھ، تقرب اللہ کے لیے کوشاں ہوتا آگے تو وہ قربانی بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے. واہ واہ واہ، کیا اچھی بات ہے. اب یہ مجھے بتائیے، قربانی کے گوشت میں کتنے حصے ہوتے ہیں کہ جو اپنے لیے ہو، دوسروں کے لیے ہو، غریبوں کے لیے ہو؟
کیا ہے صورتحال؟ اس میں دو احادیث مبارکہ ملتی ہیں. پہلی ایک احادیث مبارکہ ہے، جب پہلے سال قربانی ہوئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ قربانی کرنے کے بعد سارا گوشت تقسیم کر دیا جائے. تقسیم کر دیں. سارا تو گوشت تقسیم کر دیا گیا. اس کی ایک بڑی وجہ علماء لکھتے ہیں کہ وہ وجہ یہ تھی کیونکہ وہ پہلا سال تھا، اور اگر لوگوں کو یہ ذہن دے دیا جاتا کہ قربانی کا گوشت رکھ لیا جائے اور لوگوں میں تقسیم نہ کیا جائے تو ان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی. پھر اس کے بعد جب دوسرے سال قربانی ہوئی تو صحابہ پھر حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے کے یا رسول اللہ کیا قربانی کا سارا گوشت تقسیم کر دیا جائے؟ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ایک طریقہ بیان کر دیا. وہ طریقہ کیا ہے؟ اس کے 3 حصے کر لیے جائیں. ایک حصہ آپ اپنے لیے، اور ایک حصہ غریب اور مسکین کے لیے، اور ایک حصہ آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے. کیونکہ دیکھیں دین اسلام خیر اور بھلائی کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے، اور ہمارے ذہنوں میں خیر اور بھلائی کی کوشش کے لیے کوشاں رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ جب آپ گائیں ذبح کرتے ہیں آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہیں، ان کے گھر گوشت پہنچا رہے ہیں، اور مسکین، غریب یا کوئی فقیر آپ کے گھر پر آ جائے آپ اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی بھی کر رہے ہیں اور اس کا تعاون بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ. تو یہ اور فریضہ بھی ہے. ظاہر سی بات ہے آپ کے لیے اگر رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایک ڈیپ فریزر میں اپنی پوری گائے رکھ دیتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ قربانی کا فائدہ کیا ہوگا؟ جی نہیں فائدہ، اب فائدہ کی بات علاوہ اس میں ایک اور اجر مل جائے گا اگر آپ اس کو تقسیم کریں گے. جو حکم ہے ہمارے آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس حکم کو اگر ہم بجا نہ لائے ہاں وہ تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو یہ خود حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری ذبح فرمائی، اور بکری ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت گھر بھیجا. گھر جب آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گوشت کو تقسیم کر دیا اور صرف ایک دستی رکھ لی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اللہ کے رسول کو دستی کا گوشت بڑا پسند ہے، بہت پسند ہے. جب اللہ کے رسول حجرے میں تشریف لائے تو پوچھا اے عائشہ کیا بچایا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے سارا تقسیم کر دیا اور ایک دستی بچا لی ہے، اور یہ دستی آپ کے لیے بچائی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ بچا یہ نہیں ہے کہ جو تم نے بچایا ہے، بچا تو وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا. جو اللہ کی راہ میں تقسیم کرتے ہیں وہی بچتا ہے. سبحان اللہ. ناظرین محترم، قرب جس سے قربانی بنا ہے، قرب آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرب رب باری تعالی، یہ سب انسان کی اپنی زندگی کے لیے فائدے ہیں. زندگی کا فائدہ، ہم نیک کام کریں ہماری زندگی کا فائدہ ہے، ہمارا کردار بہتر ہو ہماری اپنی ذاتی زندگی کا فائدہ ہے. کیونکہ پروردگار عالم جو کائنات کو چلا رہا ہے، جو مالک الملک ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو مسبب الاسباب ہے. ناظرین، پروردگار کی جو نعمتیں، رحمتیں، برکتیں ہمارے اور آپ پر نازل ہوتی ہیں، جو پروردگار ہمیں اور آپ کو ہر چیز میں فراوانی عطا فرماتا ہے. یاد رکھیے پروردگار کی جتنی عنایتیں زیادہ ہوں گی ہمارے اور آپ تمام دوستوں کے، تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں پر، وہ ذمہ داری بھی زیادہ ہو جاتی ہے. اللہ نے رحمت فرمائی، اس رحمت میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غریبوں کا بھی کوئی سلسلہ ہے ضرور. ہمارے جو عزیز دار ہیں، قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، ان رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو، عزیز و قریب کو ہم نے کہیں نہ کہیں کمپنسیٹ ضرور کرنا ہے. کمپنسیٹ اس لیے کرنا ہے کہ زندگی کا یہ اصول ہے اور حکم باری تعالیٰ بھی ہے کہ اپنے دسترخوانوں کو وسیع کرتے چلے جاؤ، رزق روزی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. علامہ صاحب ایسا ہی ہے کچھ؟ جی کیا فرماتے ہیں آپ؟ ہم برکت کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ 2 کا 4، 4 کا 8. جی صحیح ہے، لیکن برکت تو وہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سارا پورا ہو جائے. ہاں. اور پھر بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی تو حدیثیں موجود ہیں کہ جب تم کھانا پکاؤ تو اس میں تھوڑا پانی زیادہ کر کے، شوربے کو کچھ زیادہ کر کے، اس کی وجہ
اس کی وجہ کہ آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کریں. واہ. آپ کو، اور حدیث میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص سو جائے، اس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا سو رہا ہے، اللہ اکبر. وہ تو گناہ گار ہو رہا ہے. اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، واہ. دین اسلام ہمیں سکھا رہا واہ ہے. واہ واہ. اور جب ہم کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو در حقیقت ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں نعمتوں سے اور نوازے گا. ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہتے تھے کہ میں سوچتا تھا کہ کم سے کم زکوٰۃ دوں، اور اس کے لیے میں کوشش کرتا تھا کہ بھائی کوئی نہ کوئی میرے لیے کوئی سیٹ اپ بن جائے، حربہ. کوئی نہ کوئی ہیلا نکل آئے میرے لیے. پھر انہوں نے سوچا کہ 1 سال میں نے سوچا کہ بھائی میں زکوٰۃ پوری دوں جو میری بنتی ہے. تو کہتے ہیں میں نے وہ دینا شروع کیا، الحمدللہ سال گزرتے گئے، میری زکوٰۃ خود بخود بڑھتی رہی. تو اس کا مطلب کیا تھا کہ ان کی انکم میں بھی اضافہ ہوتا اللہ نے رہا. عطا فرمایا. اللہ نے اور عطا فرمایا. تو ہم جب یہ سوچ لیں کہ ہم روک لیں گے کہ روکنے سے شاید بچ جائے گا، تو روکنے سے بچتا نہیں اگر ہے. خدا نہ خواستہ اس نے روکنا شروع کر دیا تو اللہ اکبر. اور یہ حقیقت ہے، پھر کیا ہوگا؟ کوئی نہیں جانتا کہ کب وہ روکنا بند کر دے، اوہ. دینا بند کر دے. اور جس دن وہ روک دے تو ہم لے بھی نہیں سکتے ہیں. اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس مال رک جائے گا. یہ یاد رکھیے گا، ایک آسان سی نسخہ لوگوں نے بیان کیا، اور یہ حقیقت ہے کہ جو شخص قبر میں جا رہا ہے تو ہمیں درس دے کر جا رہا ہے کہ کفن میں کوئی جیب نہیں ہے. واہ. کفن میں کوئی جیب نہیں ہے، صرف 2 چیزیں آپ لے کر جا رہے ہیں. ایک کفن ساتھ لے کر جا رہے ہیں، ایک اعمال ساتھ لے کر جا رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے. اس چیز کے لیے آپ محنت کرتے، آپ دن رات کوششیں کرتے، وہ چیز زمین کے اوپر رہ جاتی ہے، آپ زمین کے اندر چلے جاتے ہیں. اور یقین جانیے خود اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ ہے کہ انسان کا یہ جو پیٹ ہے، جسے یہ سمجھتا ہے کہ میں بھر لوں گا، یہ ممکن نہیں ہے. صرف یہ بھرے گا کب؟ جب یہ قبر میں چلا جائے گا. مٹی ہی اس کا پیٹ بھر سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی دنیا میں شے نہیں بنی کہ جو اس کے پیٹ کو بھر سکے. ناظرین محترم، ہماری یہ گفتگو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے اس براہ راست نشریات میں جاری و ساری ہے. آپ تمام دوست جو دنیا میں جہاں بھی موجود ہیں، آپ تمام دوستوں سے ہماری بار بار یہی گزارش التجا ہے کہ آپ کسی بھی صورت میں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی ان کوششوں کو، ان کے ہاتھوں کو مضبوط کیجیے، اس لیے کہ غریب کی مدد کرنے کا ہم جو سلیقہ بار بار بیان کر رہے ہیں، ہم کو اس کا فائدہ یہ پہنچ رہا ہے، آپ کو اس کا فائدہ یہ پہنچے گا کہ غریب کے دل سے دعائیں تو ضرور نکلتی ہیں. اب آپ کمال کی بات دیکھیے نا، جس غریب کے پاس آپ کی اجتماعی قربانیوں کا گوشت جا رہا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ بھیجا کس نے ہے. آپ نے پیسے خرچ کیے ہیں، آپ نے شمولیت اختیار کی ہے اجتماعی قربانیوں میں، آپ کو بھی نہیں معلوم کہ آپ کا یہ گوشت قربانی کا یہ سارا سلسلہ کس کے پاس جا رہا ہے. لیکن ایک ہستی موجود ہے، خدائے بزرگ و برتر کی وہ ہستی کہ جو کائنات کے ہر دل کا احوال جانتی ہے، ہر ایک عمل اور کردار کے بابت وہ جانتی ہے. اور یاد رکھیے، نیکی وہ ہے کہ ذہن میں آئے تو فرشتے اس کو لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور بدی وہ ہے کہ جو جب تک سرزد نہ ہو جائے وہ لکھی نہیں جاتی. یہ اللہ کا کرم ہے، احسان ہے پروردگار عالم کا. اور ہم اس لمحے بھی یہ دعا کرتے چلتے ہیں کہ اے پروردگار، اولاد آدم پر اپنی رحمت نازل فرما، ہر ایک کے گناہوں کو معاف کر دے، کیونکہ تو دینے والا ہے، تو عطا فرمانے والا ہے، تو رازق ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے. اپنی کرامت عطا فرماتا رہے. اور جتنے لوگ دنیا میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے لوگ حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما. اور ناظرین، انسان ہمیشہ یہ خواستگار رہتا ہے اللہ کے حضور کہ اے پروردگار، میرے اوپر اپنی رحمت نازل کر تاکہ میں قوی ہو جاؤں. ناظرین، جب ہم اور آپ قوی ہو گئے
تو ہمیں ان مجبور بے بس و نادار لوگوں کا ضرور خیال کرنا چاہیے کہ جو کسی بھی صورت میں ہماری اور آپ کی جانب سے مدد کے مستحق ہیں. مدد کیا ہے؟ مدد آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ مدد کیا ہے اور مدد کس طرح کی جاتی ہے. ناظرین، زندگی کو ان راہوں پر کبھی نہ جانے دیجیے کہ جو راہیں انسان کو اس کے مرکز سے بھٹکا دیتی ہیں، بلکہ زندگی کو زندگی سمجھ کر گزارنا ہی زندگی ہے. ناظرین، ہماری ٹیلی فون لائنز کھلی ہوئی ہیں. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی یہ اجتماعی قربانیوں کی اپیل آپ تمام معزز خواتین و حضرات کے لیے ہے. آپ کی جانب سے جو قربانی کے جانور خریدے جاتے ہیں، جو حصے خریدے جاتے ہیں، ان تمام کے تمام چیزوں کا حاصل ہونے والا گوشت غریبوں کے دروازوں تک پہنچایا جاتا ہے، جو ہم آپ کو گاہے بگاہے دکھاتے رہتے ہیں کہ کس طرح قربانیاں ہوتی ہیں، کس طرح ان جانوروں کو پالا پوسا جاتا ہے، بڑا کیا جاتا ہے، قربانی کے لائق بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم یہاں سے اناؤنس کرتے ہیں کہ جناب اجتماعی قربانیوں میں آپ اپنا حصہ شامل کریں. وقاص ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان کی دلکش آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ملاحظہ فرمائیے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے کہ بیٹھا گئے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے جو رب دو عالم کا محبوب اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگا کل پل سے ہمیں جس نے حسنین کا نام ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین
کا لانا ہے اور در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن در زہرا پر پھیلائے ہوئے یہ نسل کریموں کی نجبان گھران ہے، یہ نسل کریموں کی نجبان گھران ہے، جو رب دو عالم محبوب یگانا ہے اور محبوب کرم اس کو رکھنا نہ سرے محشر محبوب کرم مجھ کو رکھنا نہ سرے محشر یا رسول اللہ جیسا ہے نصیرہ پھر سائل کو پرانا ہے جیسا ہے نصیرہ نوکر تو پرانا ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، آپ ملاحظہ فرما رہے تھے محمد وقاص قادری کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنگ ہم آپ تمام دوستوں سے مخاطب ہیں اس براہ راست نشریات میں، اس ٹیلی تھون میں، اور ان نشریات کا جو مقصد جو مطلب ہے وہ ہے مدد کا۔ مدد اپیل ہے یہ۔ مدد اپیل کیا ہے؟ مدد اپیل یہ ہے کہ میں جنہوں نے ابھی ٹیلی ویژن کے اسکرین پر جوائن کیا ہے ہمیں، جو دیکھ رہے ہیں کہ ایک پروگرام کیا چل رہا ہے، ان کے لیے خاص طور سے یہ اطلاع ہے کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے یہ مدد کی اپیل آپ تمام معزز خواتین و حضرات کے لیے ہے، تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں کے لیے، کہ جو صاحب حیثیت تو ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک اجتماعی قربانیوں میں اپنی جانب سے شرکت نہیں فرمائی، تو آپ کو یہ ضرور چاہیے کہ جنہیں اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، جنہیں مالک روزگار نے روزگار سے بہرہ مند فرمایا ہے، ان سب کو یہ چاہیے کہ اپنے اس اہم ترین کمائی میں سے غریبوں کے لیے کچھ نہ کچھ مقدس ضرور کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں جو رزق و روزی اللہ کی جانب سے ملتی ہے، اللہ کی جو کرم نوازیاں ہمارے اور آپ پر ہوتی ہیں ناظرین، یقیناً اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ضرورت مند افراد کی بھی دل جوئی کا معاملہ ہے۔ اس لیے معاملہ ہے کہ ہم آپ سب یہ جانتے ہیں کہ دینے سے
اپنے پاس سے خرچ کرنے میں کہیں کوئی کمی نہیں ہوتی. دسترخوان بچھا کر لوگوں کو کھانا کھلانے سے کوئی دسترخوان میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ جو رازق اور رحیم ہے وہ ان دسترخوانوں کو اور وسیع کر دیتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جس دسترخوان پر اس کے بندے کھانا تناول فرما رہے ہیں وہ دسترخوان کبھی بھی نہ لپٹنے پائے، بلکہ اس کا حکم یہ ہے، اس کی عطا یہ ہے کہ ان دسترخوانوں کو وسیع سے وسیع تر کرتا چلا جائے. اور پھر ہم اور آپ یہ دیکھ لیں کہ دنیا میں جس غریب کی بھی مدد کرنے کے بعد ہمارے دل میں جو امنگیں، جو خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، وہ صرف یہی ہوتی ہیں کہ ہاں ہم نے ایک نیک کام کیا ہے، اور ایسے ہی نیکوکار اللہ کو پسند ہیں. نیکوکاری اصل میں کیا ہے علامہ صاحب؟ علی بھائی، یقیناً نیکوکاری لوگوں کے کام آنا، جی، اور دین نصیحت کا دین ہے، دین خیر خواہی کا دین ہے. بے شک. ابھی آپ گفتگو کر رہے تھے کہ مال تقسیم کرنے سے بڑھتا ہے، مجھے روایت یاد آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، اللہ سے کلام کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. راستے میں ایک شخص ملا، وہ کہنے لگا کہ موسیٰ، اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو تو میرے لیے ایک دعا کر دو اور اللہ سے اجازت لے لو کہ پوری زندگی کا میرا جو کھانا ہے، پوری زندگی کا جو میرا اناج ہے، جب تک میں زندہ ہوں وہ سارا اناج مجھے دے دیا جائے اور میں اس اناج کو اپنے پاس رکھ لوں، چاہے میری زندگی پھر ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ دیا اور اللہ نے اس کو اناج دے دیا. اب وہ اناج، اور انہوں نے یہ حکم بھی فرمایا کہ موسیٰ، اس کی زندگی کا مکمل اثاثہ میں تمہیں دے رہا ہوں. مکمل دے دیا گیا، اور اب زندگی کتنی باقی ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. بے شک. اب اس نے وہ اناج لے لیا. موسیٰ علیہ السلام کئی سال بعد جب وہاں سے گزر ہوا، نہیں تو پھر اس نے یہ بھی تو سوچا نا کہ اب میری زندگی تو باقی ہے نہیں، یہ اناج اتنا میں رکھ کے کیا کروں گا، اب تقسیم کرنا شروع کر. اور اس نے تقسیم کرنا جب شروع کیا تو عالم یہ ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس کے پاس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ لائن لگی ہوئی ہے. ہم اور آپ سوچیں کہ یار جو مل گیا اب یہی کھا لیں. جیسے لاک ڈاؤن میں ہوا، لوگ پریشان تھے اناج کے لیے، لوگ جمع کر رہے تھے کہ ہم اپنے پاس ہی رکھ لیں، دوسرے کو نہ دیں. آپ دیکھیں اس نے تقسیم کرنا شروع کرا. اب ذہن میں تو یہی ہے، فکر تو یہی آئے گی نا کہ ایک بندہ تقسیم کر رہا تو کم ہو رہا ہے، ختم ہو جائے گا. ایک وقت تو ایسا ہی آئے گا کہ اس کے پاس کوئی مال نہیں ہوگا. لیکن ایک کام کرتے علامہ صاحب. جی ناظرین، اس گفتگو کو ہم یہیں روک لیتے ہیں، یہیں تھام لیتے ہیں، چونکہ ہم اس لمحے بریک کی جانب جا رہے ہیں. جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو یہ گفتگو دوبارہ جاری و ساری ہوگی. اور ہاں، یاد رکھیے گا، جب تک ہم بریک سے واپس نہ آئیں انتظار کیجیے گا. پیغام ہے یہ سب کے لیے، قربانی ہے